کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، رمضان عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان۔ دنیا میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تاریخ لکھتے ہیں اور بعض کو تاریخ لکھتی ہے۔ بایزید بستامی خصائل اور جنید بغدادی شمائل اور مولانا رومی سوچ کا مظہر آج کے اس گہما گہمی کے دور میں جسے دیکھنا ہو تو وہ عطار پیر کو دیکھ لے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است سالت عد بیریا۔ پھر امیر سنت کا سمجھانے کا انداز بڑا ہی کمال ہے، بڑے بہترین انداز سے بڑے بڑے مشکل مسائل کو امیر سنت بڑی آسان طریقے سے آسان لفظوں سے سمجھاتے ہیں، عام انسان بھی ان کو سمجھ پاتا ہے۔ نگران شورا کا جو بیان ہے ماشاءاللہ عشق رسول کے حوالے سے وہ بھی بہت کمال ہے۔ مدنی قاعدہ میں پہلے نہیں سی پڑھیا، ہن پڑھیا ہے تے مدنی قاعدے دے وچ بہت ایسیاں چیزاں جڑیاں نا گلاں نے او مینوں ملیاں نے جڑیاں پہلے مینوں پتہ ہی نہیں سی ہے۔ نگران شورا کے بیانات کے اندر تو ہمیں نیک بننے کی تربیت ہی دی جاتی ہے کہ آپ کے گفتگو کرنے کا آداب کیسا ہونا چاہیے، کیا اخلاق ہونا چاہیے، لوگوں سے کس طریقے سے ملنا چاہیے۔ مدنی حلقوں میں تو بڑی کمال معلومات مل رہی ہے، ایسے سے باریک مسائل سکھا رہے ہیں جس سے ہماری نمازیں درست ہو رہی ہے۔ جب صبح صبح نگران شورا بیان کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے نا کہ ایک ایک کو بلا کے سمجھا رہے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد پیر صاحب نماز کا طریقہ وغیرہ سمجھاتے ہیں۔ کدی بہت سہولت ہے، وہ بڑے الفاظ نے انہوں نے میں پڑھیا، تختی پڑھی ہے مدنی قاعدے دی تے اودے تے بہت کچھ سیکھنے نوں لبیا مینوں۔ یہاں سے فیض بہت زیادہ ملتا ہے، علم کی صورت میں، عمل کی صورت میں، اور یہاں کی روٹین جو ہے نا بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ گھر میں انسان ہوتا ہے نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ میری یہ نیت ہے کہ بس اللہ میرے کو نیک نمازی پرہیزگار بنا دے۔ یہاں سب سے بڑی جو قیمتی موتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ، یقین کریں میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا الحمدللہ، اور سیکھ بھی رہا ہوں۔ بزنس کے حوالے سے ہو گیا یا کسی شعبے کے متعلق بھی، ہر شعبے کے متعلق اس میں وہ سوالات ہوتے ہیں، پھر اس کے جوابات ہوتے ہیں، روزے کے متعلق، نماز کے متعلق، حج کے متعلق، زکوٰۃ کے، عمرہ کے، ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس کا جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر آپ رمضان میں نیکیوں پر استقامت اور رمضان کے ذریعے پورے سال دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو یہ صحبت صلحاء کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کی معرفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت جو ہے وہ ولی اللہ کے صحبت و معیت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جس طرح کا کام اللہ پاک لے رہا ہے دعوت اسلامی سے، بس ہماری تو دعائیں ہیں اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ جن سے بھی ملا ہوں کافی محبت والے ہیں، چاہے سندھی ہیں، چاہے بلوچی ہیں، چاہے پشتون ہیں، چاہے سریکی ہیں، کوئی بھی ہیں، ماشاءاللہ سب محبت والے ہیں۔ میرے تو ارادہ ہے اور نیت بھی ہے کہ انشاءاللہ میرا بیٹا عالم بن جائے، وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پر اور ان کے مسلک کی ترویج کرے۔ پھر یہاں پر یہ کہ ایک تو بندہ انٹینشلی ایک چیز سیکھتا ہے، جیسے کوئی درس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے یا کوئی کتاب دینی پڑھتا ہے، اس کے ذریعے کوئی نیکی اڈاپٹ کرتا ہے۔ ان انٹینشلی بھی یہاں پر بندہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہے، جیسے بندہ اٹھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ ارد گرد چند اسلامی بھائی ہیں جو سفید لباس میں ملبوس ہیں، سفید امامہ سجائے ہوئے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں تو مسکرا کر مل رہے ہیں، ہر طرف مدینہ مدینہ کی صدائیں ہیں، تو بندہ یہ متاثر ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیجئے۔
میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، زبان سے دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہ بھی کہیں تب بھی اعتکاف کی نیت دل میں کرنے سے ہو گئی، اور دل میں کرنی ضروری بھی ہے۔ زبان سے کہا مگر دل میں نیت نہیں تھی تو زبان سے کہنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، دوبارہ جب داخل مسجد ہو اثر نو نئے سرے سے نیت کر لے۔ یہ بھی یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے، اب افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، کوئی ذکر و درود پڑھ لیں یا چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اب بے شک کھائیں پیئیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کے شوال شریف کی آج 5ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ اس مناسبت سے 5ویں شب کی مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5، نماز کے بعد حمد و ثناء و درود پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ انہیں اگر نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین بھی کہا تو یہ سب آ گیا اس میں حمد و ثناء درود۔ اب دعا مانگیں گے تو بشارت قبول کی جائے گی۔ یہ الفاظ حدیث میں نہیں جو میں نے عرض کی، یہ میں نے جو الفاظ الحمدللہ والے بتائے، یہ بھی مطلب یا اور بھی جو بھی سیغے ہوں حمد و ثناء کے درود کے وہ ادا کیے جا سکتے، پھر دعا مانگی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کے شوال شریف کی آج 5ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہو چکا۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے کہے پر اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھی میٹھی شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ خود پسندی اور ریاکاری میں کیا فرق ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ خود پسندی اس کو کہتے ہیں کہ جو نعمت اس کو حاصل ہوئی ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے کسب بل کی وجہ سے، میری کوشش، میری عقل، میرا کارنامہ ہے، اور اس کی اس طرف بھی بالکل توجہ نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے اور جب چاہے لے سکتا ہے، یہ توجہ ہٹا دینا اور اپنا کارنامہ سمجھنا کسی بھی نعمت کو، چاہے وہ عقل ہو، چاہے علم ہو، چاہے اچھی آواز ہو، چاہے کوئی بھی فن جانتا ہو، طاقت ہو، مال ہو، تو یہ اس کو اپنا کمال سمجھنا اور اس کے زوال کی طرف، اس کے ضائع ہونے کی طرف توجہ نہ رکھنا کہ اللہ جب چاہے وہ لے سکتا ہے، یہ خود پسندی کہلاتی ہے، خطرناک ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، امام حسن مولا علی کے شہزادے سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود پسندی 70 سال کے عمل کو، 70 سال یعنی 70 ایئرس کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ حوالہ کنز العمال کتاب الاخلاق، حدیث نمبر 7666 7666۔ اور ریا جو ہے نا، اس کی ڈیفینیشن یہ تعریف
کہ عبادت سے دوسرے کے دل میں اپنی عزت بنانا، اس کو اپنی ذات سے متاثر کرنا، اپنا مقام بنانا عبادت کے ذریعے، یہ ایک تعریف۔ ایک تعریف یہ کہ ساتھ میں یہ بھی ہو تو بھی ریا تو ہے۔ دوسری صورت ریا کی یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے مال حاصل کرنا، یہ بھی ریا ہے اور حرام و جاننے والا کام ہے۔ اب جیسے کہ امامت ہے، تو امامت بھی عبادت ہے، اس کی تنخواہ لیتے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں، تو یہ ریا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی علماء متأخرین کی طرف سے اس کی اجازت ہے، اس کی واعظ کی اجرت، کیونکہ اگر امامت جو وقت دیتے امام صاحب اگر تنخواہ نہ دی جائے، جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کرام کے وقت میں نہیں تھا اور اب فلاں عمل کیوں ہے، تو یہ ان کی معلومات کے ڈیٹ کر رہا ہوں۔ اہل علم میری بات کا انکار نہیں کرے گا، جو نہیں ہو وہ انکار کرے گا، تو اس کو پتہ نہیں ہے، تو چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بالکل یہ نہیں کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام تنخواہ لیتے تھے۔ خالی جشن ولادت ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس انداز میں جھنڈے نہیں لہرائے جاتے تھے، اب کیوں لہرائے جاتے ہیں، اور 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے، صرف یہ سمجھ میں نہیں آتا، نوٹ سب کی سمجھ میں آتے ہیں، سبھی تنخواہ لے رہے ہیں۔ واقعی بولتا ہوں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے تنخواہ لی ہو۔ حضرت بلال نے درود شریف نہیں پڑھا تھا، یہ یاد رہ گیا ہے۔ حضرت بلال نے مائک پر اذان نہیں دی تھی، یہ یاد نہیں ہے۔ درود شریف کیا تکلیف ہے یار؟ درود شریف ہم جب مائک اوکے ہے، جو واقعی ضروری نہیں ہے مائک کے بغیر اذان پوسیبل ہے، ہو بھی جائے گی، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو درود شریف بغیر بھی اذان تو ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں میں رائج ہو گیا تو منع بھی نہیں ہے، اور ثواب اور فضائل اس کے بے شمار سب جانتے ہیں۔ مائک کے فضائل کتنے اعلیٰ ہے، تو وہ ایک بہرحال تو یوں امامت کی اجرت، واعظ کی اجرت، یہ اس کو اصل مذہب کہتے ہیں۔ اصل مذہب پر جو متقدمین کے نزدیک تھا، یعنی اصل مذہب پر امامت کی اجرت، واعظ کی اجرت، دین پڑھانے کی اجرت، جو دین پڑھاتے ہیں علماء یا قرآن کریم کی جو تعلیم دیتی ہیں، یہ سب حرام تھا، اجازت نہیں تھی۔ پھر جب لوگوں میں سستی دیکھی گئی، اب اگر پہلے لوگ نماز پڑھا دیتے تھے، ائمہ کرام یعنی کہ پڑھا دیتے تھے، جذبہ ہوتا تھا، جمع ہو جاتے تھے، نہ یہ گھڑیوں کے ٹائم تھوڑی ہوتے تھے جماعت کے جو اب ٹائم ہے، یہ بھی اس کو بھی بدعت ہی کہیں گے، اور غالباً مباح بدعت ہی ہے، یہ جائز بدعت۔ اب بھی کوئی ایسا ماحول ہے کہیں اور ٹائم نہیں رکھتے جماعت کا، سب جمع ہی ہو جاتے ہیں اور جماعت کر لیتے، تم کو گناہگار تھوڑی کہیں گے۔ خیر، تو یوں مطلب یہ کہ یہ ٹائم رکھنا بھی دور صحابہ کرام میں اس طرح نہیں تھا، یہ بھی اوکے ہو گیا۔ میرا جشن ولادت بھی اوکے ہی اوکے، خواجہ صاحب کا عرس مبارک بھی اوکے ہی اوکے، بزرگان دین کے عرس اوکے، اور یہ سارے جو میں ضمن آپ کا ذہن دے رہا ہوں آپ کو کہ کوئی اگر یوں کبھی وسوسہ آئے یا وسوسہ ڈالے تو آپ کے ذہن میں آئے یہ باتیں، میری باتیں جو کرتے رہے، میں نے مثالیں جن کی دی، یہ ان سب کی شریعت میں اصل موجود ہے اور موقع پر وہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو اب یہ کہ لوگوں کی سستی، اب امامت کی امام کو تنخواہ نہ دو تو یہ بیچارہ نوکری دھندے کے لیے ادھر ادھر چلا جائے گا، پیٹ بھرنا ہے، بال بچوں کا مسئلہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ امام کی خدمت کرتے تھے، علماء کی خدمت کرتے تھے، یہ پڑھانے کے لیے اور ان کو اجرت کی حاجت نہیں رہتی تھی، پیٹ تو مانگتا تھا اس وقت بھی، ابھی لیکن پہلے انداز یہ تھا کہ لوگ خود بخود حاضر کرتے تھے، نظر دیتے تھے، اور اب 2 پیسے دیں گے تو 10 کو سنائیں گے، یوں نکال کے دیں گے یا یوں دیں گے۔ مجھے تو بڑی بات ہوگا، اس کو شرم آتی ہے کہ جب چونکہ نذرانوں کے حوالے سے میری شہرت نہیں ہے، تو یہ دعا کی پرچی کئی بار نوٹ کیا میں نے، یوں کر کے مجھے دعا کی پرچی دیتے ہیں، میں بھی یوں کر لیتا ہوں، یہ سب دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ نذرانہ لینا گناہ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، بس شرم سی آتی ہے بعض اوقات کہ کئی آدمی اگر یہ دعا کی پرچی یوں دیں گے مجھے تو لوگ تو یہ بولے گا بڑے مولانا کو تو مزے ہو پڑے، وصولی جاری ہے۔ یہ بھی میرے احساسات ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی ایسا سوچے، وہ سوچے تو اس کی سوچ ہے، جائز تو ہے، لیکن یہ کہ ہمیں سب کی
عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو یوں مطلب یہ کہ پہلے لوگ خدمت کرتے تھے، اب خدمت چھوڑ دی، اب کیا کریں؟ یہ علماء کرام معاش کی طرف، روزی روزگار کی طرف متوجہ ہوئے، اور یوں مطلب یہ کہ امامت کا مصلی کون سنبھالے، یہ مسجدوں کو کون آباد کرے؟ امام تو ہوتا ہے مین، جس کی وجہ سے مسجد آباد ہوتی ہے. مؤذن، اس کی بھی اجرت جائز نہیں تھی اس دور میں، اب اذان کون دے؟ تو یوں بھی اس کی بھی جواز کی صورت علماء متاخرین نے، بعد کے علماء نے اجازت دی قرآن و حدیث کی روشنی ہی سے، اور یوں مطلب یہ کہ ترکیب مطلب بنی ہے. تو یہ چیزیں جن کی علماء نے اجازت دی نا، وہ ان کی اجرت ریا نہیں ہے، اس کو ریا نہیں بولیں گے کہ ریا تو حرام ہے. اچھا، اب جیسے نعت شریف پڑھنے کی اجرت، یہ بھی ہمارے رائج ہے، کسی حد تک ہر ایک نہیں لیتا لیکن کچھ لوگ لیتے ہیں. اس کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ اگر کوئی نعت شریف نہیں پڑھتے، ایک بھی بندہ نہیں پڑھتا بالفرض، اسلام کا نقشہ نہیں بگڑے گا، نہ مسجد کی کوئی ویرانی کا سبب ہوگا، نہ کوئی رشد و ہدایت کے اس میں فرق پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. بڑے بڑے جید علماء بیان فرماتے ہیں. آپ نے تو کیا سنے گے، میں نے سنے. جیسے حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قریب زمانہ کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے. ان کے میں نے خطابات سنے، ایک بھی شعر نہیں پڑھتے تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حضرت کوئی شعر پڑھتے ہوں، پڑھتے ہوں گے تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان کا آواز کی میں نے تعریف کی نا، شعر یاد نہیں ہے. پھر بھی رشد و ہدایت تو تھی ایسی کہ آدمی ہل جائے. اور اتنے پیارے پیارے ان کے مطلب ہے کہ وہ علمی شگوفے اس میں تھے، علمی مدنی پھول ہوتے تھے، اور ایسا علمی تھا کہ میں نے اس دور میں دیکھا تھا جب دعوت اسلامی یہ تصور نہیں تھا کہ مذہبی لوگ جو داڑھی اور یہ رومال رکھتے تھے، پہلے امامہ اتنا عام نہیں تھا. جیسے یا علماء ہوں گے یا طلبہ ہوں گے، وہ حضرت بیان فرماتے تھے تو وہ لکھتے تھے اپنے لیے. جیسے ہمارا لکھنے کا ایک رجحان ہے نا، یہ تو بہت بات کا ہے نا، وہ لکھتے تھے. وہ اتنے مطلب زبردست عالم تھے. میں یہ کہنا چاہتا تھا، شعر نہیں پڑھتے تھے، نہ کبھی میں نے ان کو ترنم سے اشعار پڑھتے زندگی میں سنا، نہ ان کے بارے میں کسی نے بتایا مجھے کہ یہ اس طرح پڑھتے تھے. اگرچہ پڑھتے ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. یوں مطلب اور بھی علماء کے نام اگر غور کرے نا، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب بیان کرتے تھے. میں صحیح بولتا ہوں کہ وہ علمی بیان ہوتا تھا، اور میں ان کی بہت صحبت پائی ہے الحمدللہ، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی انہوں نے بھی کوئی شعر پڑھا ہو اپنے بیان میں، یا گفتگو میں بھی اشعار کے حوالے دیے ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا. حالانکہ میں نے اگر کہوں کہ ان کے ساتھ 100 بیٹھکیں کی ہیں تو کی ہوں گی، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اشعار اگر نہ پڑھے جائیں تو کوئی نظام پر فرق نہیں آئے گا دین کے. تو علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو یہ بدستور حرام ہے. اور نعت پڑھنے کی کوئی اجرت لے تو یہ ریا میں آ جائے گا. یہ عبادت ہے نعت پڑھنا، اور اس کے لیے مال لینا یہ ریا ہو گیا، یہ حرام ہو گیا. تو یوں مطلب یہ کہ اب ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، اگر کوئی بولتا میں دے نہیں کرتا اور پتہ ہے کہ اس کو ملے گا، دینے والے کو پتہ ہے کہ اس کو دینا ہے، آئندہ نہیں دوں گا تو میری گلی سے نہیں گزرے گا، بالفرض مطلب کوئی ایسا ہے، سب ایسے نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو پھر وہ اس معاملے میں ریاکار کہلائے گا اگر ہے ایسا. لیکن آپ کسی کو دیکھو تو یہ نہیں کہنا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے جواز کی صورت ہے کہ کوئی وقت کی اجرت طے کر لیتا ہے کہ مثلا میں 2 گھنٹے، یا کسی محفل والے نے کہا کہ آپ 2 گھنٹے مجھے دے دیں، میں آپ کو اتنی رقم دوں گا، اور یہ طے ہو گیا بھائی 2 گھنٹے یہ رہیں گے، ہم ان کو 5000 روپے دیں گے مثال کے طور پہ. اب یہ 2 گھنٹے کے لیے آپ کا وقت کا اجارہ ہوا تھا، یہ آ گئے. اب آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ نعت شریف پڑھیں، یہ جائز صورت ہے اجرت. اب یہ اجرت نعت پڑھنے کی نہیں ہے، یہ وقت کی ہے. یہ ہیلا بہت برسوں پہلے نعت خواں اور نذرانہ یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا، اس رسالے میں یہ ہیلا لکھا ہوا ہے، اور بعض نعت خواں پتہ بھی چلا کہ ماشاءاللہ یہ
کرتے. میں نے کسی کا کلپ سنا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ, اس نے کہا کہ مطلب میں اس طرح کرتا ہوں, میں اجرت نہیں لیتا, میں ہیلا کرتا ہوں. اب ضرورت ہے, پیٹ مانگتا ہے سب کا. پھر بھی لوگ تو خیر ایسے کے بارے میں بھی باتیں تو کریں گے, اور لوگ تو کسی کو نہیں چھوڑتے. پہلے لوگ خدمت کرتے تھے, اب میں نے کہا نا خدمت سیٹ اپ دیں گے تو سب کو دکھا کے دیں گے اور سنائیں گے. بعض وقت سناتے بھی ہیں, بولتے ہیں مولانا حلوہ کھاتا ہے. تیری طرح سود یا رشوت تو نہیں کھاتا یار, حلال حلوہ کھاتا ہے نا, جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان موجود. کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعسل, کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے. تو آقا کی پسند کھاتا ہے, اس پر یار تنقید کرتے ہیں. اور سچی بات ہے, حلوہ تو سبھی کھاتے ہیں. کوئی ایسا اگر انسان میرے سامنے آپ لے آئے زندگی میں کبھی اس نے حلوہ نہ کھایا ہو تو اپنے بات کریں گے اس سے, لیکن کوئی نہیں لا سکتا. یار تم مطلب حلوے جھپٹو, بغیر نکار لیے نگلتے رہو. کبھی مولانا کو دیکھ لو کہ مولانا حلوہ کھاتا ہے تو یار تم مسئلہ تو وہ کیا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کرو. کسی پر بے جا تنقید جو اپنی آخرت پر, اپنے آخرت کو داؤ پر لگانے والی بات ہے. مولانا ہم سے اچھا ہے, مسجد تو سنبھالتا ہے, مسجد کی رونق. ہم تو خالی آستین نے چڑھا کر بھاگ بھاگ کے وضو خانے پر جا رہے ہوتے ہیں. ایک آدھ رکعت ملی تو کیا, نہیں ملی تو کیا. اور یہ ہمارا مولانا یہ مصلی پر ہم سے 5 منٹ پہلے آ کر بیٹھا ہوا ہے, ہمارا انتظار کر رہا ہے, اذان دے کر ہمیں بلا رہا ہے. یار جنازہ ہو جاتا تو ہم کو نماز جنازے کی دعا پڑھنے نہیں آتی. ابو کا جنازہ ہم نہیں پڑھا سکتے, مولانا پڑھائے گا. غسل میت, ابو کا جنازہ رکھا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ پہلے ٹانگ دھلانی ہے یا پہلے سر دھلانا, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. یہ مولانا آ کر غسل دے گا. آپ اپنے بولتے یار مولانا حلوہ کھاتا ہے, مولانا ایسا, مولانا ایسا. یار مولانا دنیا اور آخرت میں تمہارا مطلب سردار ہے. یہ مولانا تمہاری اتنی مدد کرتا ہے, تمہارے جنازے بھی یہ پڑھا رہا ہے, تمہیں نمازیں پڑھا رہا ہے, جمعے پڑھا رہا ہے, عید پڑھا رہا ہے, تمہیں واضح و نصیحت کر رہا ہے. یار پھر بھی برا ہے تو برا تمہارا دماغ ہے, مولانا برا نہیں ہے. اپنے دماغ کو اچھا کر لو تو انشاءاللہ سب اچھا نظر آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال تھا کہ اگر کوئی اپنا فطرہ جو ہے وہ عید پہ نہ دے پائے تو کیا وہ فطرہ اب دے سکتا ہے یا پھر اس کو اگلے سال ہی اپنا فطرہ دینا ہو؟ فطرہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت جو صاحب نصاب وہ شرائط پورے اترتے ہوں تو اب فطرہ واجب ہوا اس پر. بہتر یہ کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دے دے, ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں. اور اگر نہیں دے پایا, عید کی نماز ہو گئی, تو اب یہ کہ ساری عمر میں جب بھی دے ادائی ادائے, قضا نہیں ہے, لیکن جلدی دے دینا چاہیے. کیونکہ جو فطرہ ادا نہیں کرتا, جس پر واجب ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا, رمضان شریف کے اس کے روزے جو ہے نا وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں, لٹکے ہوئے رہتے ہیں. جب وہ فطرہ دیتا ہے تو مقام قبولیت پا لیتے ہیں, مقبول کر لیے جاتے ہیں. تو اس لیے سانس بعد میں لے, بندہ فطرہ پہلے ادا کر دے, اگر اپنے روزے تو قبول ہو جائیں ورنہ وہ لٹ کے رہیں گے. یہ حدیث پاک کے خلاصے کے طور پر میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو بعض اوقات دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا, اور کیا ایسی دعا دینا درست ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبی عمر اللہ عطا کرے, اور بالکل جائز ہے, ایسی دعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. علماء کو دیکھا میں نے, حضرت مفتی عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناگپور والے, ان کو تو کئی بار میں نے سنا ہے کہ آپ کی عمر کا رشتہ اللہ تعالی حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کے ساتھ جوڑ دے, اس طرح کا جملہ ارشاد فرماتے تھے. دعا میں بھی کوئی کسر نہیں رکھتے تھے. یہی مراد کہ طویل عمر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے.
محسن نذیر سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں محض بھول جانے کے خوف سے بچوں کو حفظ نہ کرانا کیسا ہے، اور اگر کسی بچے نے 3 سے 4 پارے حفظ کیے اور اب دلچسپی نہ لیتا ہو تو کیا اسے درس نظامی یا دنیاوی تعلیم میں دے سکتے ہیں؟ سر حفظ قرآن جو ہے یہ ایک فضیلت کے باب میں ہے اور افضل ہے اور فرض کفایہ ہے غالباً، ہے نا، حفظ قرآن ہے نا فرض کفایہ ہے، سمجھو کچھ نے حفظ کر لیا قرآن کریم تو اب سب سے فرض